محترم ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ہوگا کہ دجال کا ظہور کب ہوگا؟ دجال کب ظاہر ہوگا؟ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ اگر دجال پیدا ہو چکا ہے تو وہ اس وقت کہاں ہے؟ کیا کسی نے دجال کو دیکھا؟ تو آئیے ان تمام سوالوں کا جواب حدیث کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عامر ابن شرحبیل نے ضحاک ابن قیس کی بہن فاطمہ بنت قیس سے سوال کیا، جو ابتدائی ہجرت کرنے والیوں میں سے تھیں، کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسی حدیث سنا دیتی ہوں، تو سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منادی معمول کے مطابق ایک روز ندا کر رہا تھا کہ جماعت قائم ہونے والی ہے۔ میں مسجد گئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی صف سے متصل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو آپ مسکراتے ہوئے منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بخدا میں تم کو کسی چیز کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، انہوں نے مجھ سے آ کر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک خبر دی ہے جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تم کو مسیح دجال کے سلسلے میں بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے۔ 1 ماہ تک سمندری موجیں ان کی جہاز کو دھکیلتی رہیں، پھر وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے پر پہنچے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کے بال بہت موٹے اور گھنے تھے۔ بالوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کے منہ اور پیٹھ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ساتھیوں نے کہا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ جاسوس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیسا جساسہ؟ اس نے کہا، گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کا شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ جن تو نہیں۔ پھر ہم جلدی جلدی اس گرجے کے اندر پہنچے۔ وہاں واقعی ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا آدمی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم میرا حال جاننے پر قادر ہو ہی گئے ہو، تو اب بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں سمندر بہت جوش پر تھا۔ 1 ماہ تک سمندری موجیں ہمیں ڈھکیلتی رہیں۔ بالآخر ہم تمہاری اس جزیرے تک پہنچ گئے۔ پھر ہم کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ پھر ہمیں ایک موٹا اور گھنے بالوں والا جانور ملا، پھر وہ ہمیں تم تک لے آیا۔ اس نے کہا، ہمیں تم کچھ خبر دو، ہمیں بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا، کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا اس کے کھجوروں میں پھل آ گئے؟ ہم نے کہا، ہاں آ گئے۔ اس نے کہا، سنو، ان قریب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا، ہمیں بحیرہ طبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کی خبر دو، کیا وہاں کے لوگ چشمے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، وہاں بہت پانی ہے، وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے امیین کے نبی کے بارے میں خبر دو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے ہیں اور یثرب یعنی مدینہ میں اپنا مقام بنایا ہے۔ اس نے کہا، عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہم نے کہا، اپنے قریب کے عربوں پر فتح یاب ہو گئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے کہا، یہ ہو گیا ہے؟
ہم نے کہا ہاں یہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ان کے لیے اس کی اطاعت کرنا ہی بہتر تھا، اور میں تم کو اپنے متعلق یہ خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی، اور میں نکل کر تمام زمین کی سیر کروں گا، اور 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی میں جاؤں گا، کیونکہ ان دونوں جگہ پر یعنی مکہ اور مدینہ میں میرا داخلہ حرام کر دیا گیا ہے۔ جب بھی میں ان دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ جانا چاہوں گا تو فرشتے تلوار سونت کر مجھے روک دیں گے، کیونکہ ان کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی منبر پر مار کر فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب عمارتیں مضبوط و مستحکم بنائی جانے لگیں اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے یعنی اپنے شوہروں کے علاوہ لوگوں کے لیے زینت کرنے لگیں۔ میں نے کہا جب ایسا ہو جائے تو پھر کب نکلے گا؟ فرمایا جب تجارت والے اپنی تجارت میں جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا وغیرہ گناہ کے مرتکب ہونے لگیں۔ میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ فرمایا جب میری امت نبیذ کے بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ ابھی قید ہے، اور اس کو صحابی رسول تمیم داری نے دیکھا بھی ہے، اور قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی اور کچھ نشانیاں باقی ہیں، بس لگتا ہے عنقریب دجال کا ظہور ہونے ہی والا ہے۔